الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت صدقہ فطر کے حوالے سے ایک تحقیقاتی مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر دونوں لازم ہیں، لیکن کچھ فرق کے ساتھ۔ کچھ چیزوں میں یہ آپس کے اندر متحد ہیں اور کچھ چیزوں میں ان دونوں کے درمیان فرق ہے، تو انشاءاللہ ان چیزوں کا ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ وہ چیزیں کہ جن کے اندر یہ آپس کے اندر متحد ہیں، پہلی ہے مسلمان ہونا، دوسرا آزاد ہونا، تیسرا مالک نصاب ہونا، چوتھا اس نصاب کا حاجات اصلیہ اور قرض وغیرہ سے فارغ ہونا، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار جو ہے نا وہ نصاب کا موجود ہونا، یہ اتنی مالیت کا موجود ہونا، اور وہ ضروریات اور حاجات قرض وغیرہ نکال کر اضافی رقم جو ہے نا ان کے پاس موجود ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ لازم ہونا، یعنی زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ لازم ہوتی ہے اور صدقہ فطر بھی سال میں ایک دفعہ لازم ہوتا ہے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ ادائیگی کے وقت نیت کا پایا جانا، زکوٰۃ میں بھی زکوٰۃ نکالتے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح صدقہ فطر نکالتے وقت بھی اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بلا نیت اگر ادا کر دیے جائیں تو بعد میں ان کی نیت نہیں ہو سکتی، وہ صدقہ کے نافلہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ مالک بنانا، جس طرح زکوٰۃ میں شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اسی طرح صدقہ فطر کے اندر بھی شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اور آٹھویں چیز ہے لزوم، یعنی جس طرح شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہے، اسی طرح شرعی اعتبار سے صدقہ فطر بھی لازم ہے، لزوم کے اندر دونوں آپس میں متحد ہیں۔ اور نامی چیز ہے مصارف، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں، سوائے ایک چیز کے، اس کو جو ہے نا بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں کہ جن کے اندر آپس کے اندر یہ متحد ہیں، اور وہ اشیاء کے جن کے اندر آپس میں یہ مختلف ہیں، اس حوالے سے بھی علماء نے صراحت فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے تو کچھ چیزیں ہیں جو نفس وجوب کے اعتبار سے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ وجوب ادا کے اعتبار سے ہیں، یعنی نفس لزوم کے اعتبار سے۔ تو پہلی وہ چیز کہ جس میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر دونوں کے درمیان فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ شرعی اعتبار سے فرض ہے اور صدقہ فطر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے واجب ہے۔ فرض اور واجب میں فرق ہوتا ہے۔ فرض وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن یا احادیث متواترہ سے جو نا وہ ثابت ہو، دلیل قطعی کے ذریعے سے ثابت ہو، اور جو واجب ہے وہ ہوتا ہے جو دلیل ظنی کے ذریعے سے ثابت ہو، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، خبر واحی سے ثابت ہو یا ائمہ کے اقوال سے ثابت ہو تو وہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جو فرض کا حکم ہے یہ ذرا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، اور جو واجب کا حکم ہے یہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے۔ فرض کا اگر کوئی شخص منکر ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، واجب کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ گمراہ قرار پاتا ہے۔ تو جو زکوٰۃ ہے یہ فرض ہے اور جو صدقہ فطر ہے یہ واجب ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کے اوپر لازم ہوتی ہے اور جو صدقہ فطر ہے یہ ذات کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ مال پر اور صدقہ فطر ذات کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں عاقل ہونا شرط ہے۔ جو مجنون ہے، اگر کسی شخص کا جنون ایسا ہے جو سارا سال اس کو گھیرے ہوئے ہے، سارا سال مجنون رہا، تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، جبکہ صدقہ فطر کے اندر مجنون نہ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ جو مجنون ہے، مالک نصاب ہے، اس کے اوپر بھی شرعی اعتبار سے صدقہ فطر لازم ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی مالیت کا مالک ہو، جبکہ صدقہ فطر کے اندر بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ نابالغ بھی اگر مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کا جو ولی ہے وہ اس کے مال سے اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال کا مال نامی ہونا ضروری ہے۔ مال نامی یعنی وہ سونا چاندی، سائمہ جانور، اموال تجارت میں سے ہو تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی، جبکہ فطرانہ کے اندر یہ شرط نہیں ہے، مال کا مال نامی ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ مطلقاً کسی بندے کے پاس اگر اضافی نصاب موجود ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنے شوق کے طور کے اوپر 2 گاڑیاں لے رکھی ہیں، ایک گاڑی اس کی ضرورت کے تحت ہے، دوسری گاڑی جو ہے نا اس نے اپنے شوق کے لیے لے رکھی ہے۔ تو اب اس گاڑی کی جو مالیت ہے وہ لاکھوں میں ہے، یعنی اتنی ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہے اس سے زیادہ ہے،
تو اب اس بندے پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو آگے سیل کرنے کے لیے نہیں لے رکھا بلکہ شوق کے طور پہ لے رکھا ہے، وہ مال نامی نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی اس بندے پر، جب کہ صدقہ فطر لازم ہوگا، کیونکہ صدقہ فطر کے اندر مال نامی ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ مطلقاً غنی ہونا ضروری ہوتا ہے، مطلقاً مالک نصاب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ جو صدقہ فطر ہے اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ مال نامی ہی ہو اس بندے کے پاس، بلکہ مطلقاً مال موجود ہو، غنی ہو، اس کی ضرورت سے اضافی جو ہے نا اس کے پاس چیزیں موجود ہوں۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، گھریلو اضافی سامان بھی آ جاتا ہے۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے پورا سال مالک نصاب ہونا یا سال کے اول اور آخر کے اندر مالک نصاب ہونا ضروری ہے، جبکہ صدقہ فطر کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے اندر اگر کوئی شخص عید الفطر کی صبح صادق سے 1 منٹ پہلے بھی مالک نصاب بن گیا، اس کے اوپر شرعی اعتبار سے صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ اور ساتواں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال مکمل ہونے پر اگر کل مال ہلاک ہو جائے تو کل کی زکوٰۃ ساقط، اگر بعض مال ہلاک ہو جائے تو اتنے کی زکوٰۃ ساقط، اس کے عمل کے بغیر خود بخود ہلاک ہو جائے، چوری ہو جائے۔ تو جب کہ صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے، صدقہ فطر میں جو ہی بندے پہ فطرانہ واجب ہوا، واجب ہونے کے بعد اگرچہ کل مال ہلاک ہو جائے، بعض مال ہلاک ہو جائے، تو اس بندے سے فطرانہ ساقط نہیں ہوتا، فطرانہ بہرحال اس کے ذمہ لازم رہتا ہے۔ آٹھواں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ایڈوانس زکوٰۃ دینے کے لیے مالک نصاب ہونا ضروری ہے، یعنی ایک شخص ہے وہ مثال کے طور پر یکم رمضان کو زکوٰۃ دیتا ہے، تو یکم رمضان سے پہلے اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، 1 ماہ 2 ماہ 10 ماہ پہلے دینا چاہتا ہے، تو جس وقت وہ ایڈوانس زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کا مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے، وہ فقیر ہے، تو وہ ایڈوانس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ جو نا اس کی طرف سے صدقہ نافلہ شمار کیا جائے گا، جبکہ فطرانے میں ایسا نہیں ہے، فطرانے میں انسان ایڈوانس فطرانہ دے سکتا ہے، مالک نصاب ہو یا نہ ہو، فطرانے میں یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ لہٰذا فطرانے میں اگر کوئی شخص غریب بھی ہے تو وہ بھی اپنا فطرانہ ایڈوانس میں دے سکتا ہے، اگر وہ بعد میں مالک نصاب بنتا ہے تو اس کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 9واں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال جس جگہ ہو وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جبکہ فطرانہ میں جس جگہ فطرانہ دینے والا شخص موجود ہو اس کے اعتبار سے فطرانہ واجب ہوتا ہے۔ اور کچھ فرق ہیں جو وجوب ادا کے اعتبار سے ہیں، یعنی ادائیگی کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے۔ اور پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال مکمل ہونے پر فی الفور ادائیگی لازم، تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، جبکہ فطرانے میں ایسا نہیں ہے، فطرانے میں فی الفور ادائیگی لازم نہیں ہوتی، جو ہی فطرانہ واجب ہوتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو ادا کر دے عید کی طرف جانے سے پہلے، اگر کوئی اس میں تاخیر کرتا ہے تو بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت میں اس چیز کی وسعت موجود ہے، فطرانہ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، پوری زندگی اس کا جو ہے نا وہ ادائیگی کا وقت ہے، جب بھی انسان دے گا وہ ادا ہی ہوگا۔ اور دوسرا فرق اس حوالے سے یہ ہے کہ زکوٰۃ عامل کو دے سکتے ہیں، جو مصارف زکوٰۃ ہیں اس میں عامل کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جبکہ جو صدقہ فطر ہے یہ عامل کو نہیں دیا جا سکتا، عامل کو نکال کر بقیہ کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، جبکہ زکوٰۃ عامل کو بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر عامل کو نہیں دے سکتے، تو اس اعتبار سے بھی ان دونوں کے درمیان فرق موجود ہے۔ تو نفس وجوب کے اعتبار سے 9 چیزوں میں فرق ہے اور وجوب ادا کے اعتبار سے 2 چیزوں میں فرق ہے، تو یہ کل 11 چیزیں ہیں جس کے اندر صدقہ فطر اور زکوٰۃ آپس میں ملتے نہیں ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق جو ہے نا بالکل واضح ہے، اور 9 چیزوں کے اندر یہ آپس میں متحد ہیں جن کو پہلے بیان کر دیا گیا۔ یہ کتب فقہ کے اندر غور و فکر کریں گے، مسائل کے اوپر تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ یہ فرق آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو میرے ایپیسوڈ ہیں اس کو بھی توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ اس کے اندر بھی ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک حصر استقرائی ہے، یعنی ایک تحقیق ہے میری طرف سے، جس نتیجے کے اوپر میں پہنچا ہوں وہ نتیجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑھ کر علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔